السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ادیب کی عزت۔ یہ افسانہ جو ہے یہ اردو کے بہت مشہور ادیب منشی پریم چند کا لکھا ہوا ہے۔ ان کی بڑی مارکوت الآراء کتابیں اور افسانے ہیں، تو ان میں سے ایک انتخاب آپ کے کورس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب، میں آپ کو اسکرین پہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو جناب ہم چلتے ہیں اب اسکرین کی جانب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صبح کے وقت حضرت قمر نے 20 دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ تیار کیا اور بغیر چینی اور دودھ کے پی گئے۔ یہی ان کا ناشتہ تھا۔ دودھ اور چینی ان کے نزدیک ضروریات زندگی میں نہ تھیں۔ گھر میں گئے ضرور کہ بیوی کو جگا کر پیسے مانگے، پر اسے پھٹے میلے لحاف میں سوتے دیکھ کر جگانے کو جی نہ چاہا۔ سوچا شاید مارے سردی کے رات بھر نیند نہ آئی ہوگی۔ اس وقت جا کر آنکھ لگی ہے۔ کچی نیند جگا دینا مناسب نہ تھا۔ چپکے سے لوٹ گئے۔ چائے پی کر انہوں نے قلم دبا سنبھالی اور وہ کتاب لکھنے میں محو ہو گئے یعنی مصروف ہو گئے، جو ان کے خیال میں اس صدی کی بہترین تصنیف ہوگی، جس کی اشاعت ان کو قعر گمنامی سے نکال کر شہرت اور ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی۔ قعر گمنامی کہتے ہیں کہ گمنامی کے گڑھے سے، قعر کہتے ہیں گڑھے کو، قعر گمنامی سے نکال کے شہرت ناموری کے آسمان پر پہنچا دے گی۔ آدھ گھنٹہ کے بعد بیوی آنکھیں ملتے ہوئے آ کر بولی، چائے پی چکے؟ قمر نے خوش ہو کر جواب دیا، ہاں پی چکا، بہت اچھی بنی تھی، مگر دودھ اور چینی کہاں سے لائے؟ تو قمر صاحب نے کیا جواب دیا، آج کل سادہ چائے اچھی معلوم ہوتی ہے، دودھ اور چینی ملانے سے چائے کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے ہے۔ یورپ میں تو دودھ کا بالکل رواج نہیں، یہ تو ہمارے ہاں کے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ بیگم بولی، نہ جانے آپ کو پھیکی چائے کیوں کر اچھی معلوم ہوتی ہے؟ مجھے جگا کیوں نہ لیا؟ پیسے رکھے تھے۔ قمر نے جواب نہ دیا اور پھر لکھنے لگے۔ جوانی ہی میں انہیں یہ بیماری لگ گئی تھی اور آج 20 سال سے وہ اسے پالے ہوئے تھے۔ اس بے نیازی کی شان سے جو ادیبوں کی امتیازی صفت ہے، انہوں نے کسب معاش کے کسی اور ذریعے کی طرف توجہ نہ دی۔ کسب معاش یعنی کسب معاش کہتے ہیں کام کاج کو، یعنی کوئی اور کام کاج نہیں کرتے تھے۔ اس بیماری میں جسم گھل گیا، صحت گھل گئی اور 40 سال کی عمر ہی میں بڑھاپے نے آ کر گھیر لیا۔ مگر یہ مرض لا علاج ہے۔ طلوع آفتاب سے آدھی رات تک یہ ادب کا پجاری دنیا و مافیہا سے بے خبر فکر سخن میں غرق رہتا۔ دنیا مافیہ سے مراد ہے کہ ہر طرف کے حالات، مطلب کچھ خبر ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب انہیں یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرے مضامین میں کوئی خوبی، کوئی معنی ہی نہیں، اور یہ انکشاف بدرجہ غایت ہمت شکن تھا، یعنی بہت زیادہ بدرجہ غایت یعنی انتہا درجے کا ہمت شکن تھا۔ یہ عمر عزیز یوں تلف ہو گئی، یعنی یہ عمر یوں ہی ضائع ہو گئی۔ یہ تسکین بھی نہیں کہ دنیا نے ناقدری کی ہو، مگر ان کا کارنامہ حیات حقیر نہیں۔ ضروریات زندگی گھٹتے گھٹتے زہد کی حد کو بھی پار کر چکی تھی، یعنی جو زاہد ہوتے ہیں نا، بڑے اللہ کو قناعت کرنے والے، یعنی اس حد کو بھی پار کر گئی تھی۔ اگر کوئی تسکین تھی تو محض یہ کہ ان کی رفیق حیات ترک و ایثار میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ سکینہ اس تباہ حالی میں بھی مطمئن تھی۔ قمر کو دنیا سے شکایت ہو، مگر سکینہ ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ اپنے نصیبوں کو رونا تو دور کی بات، اس نے کبھی ماتھے پر بل بھی نہ آنے دیا۔ سکینہ نے چائے کا پیالہ سمیٹتے ہوئے کہا، تو جا کر آدھ گھنٹہ کہیں گھوم پھر کیوں نہیں آتے؟ جب معلوم ہو گیا کہ جان دے کر کام کرنے سے بھی کوئی نتیجہ نہیں تو بیکار کیوں سر کھپاتے ہو؟
قمر نے بغیر قلم اٹھائے ہوئے کہا، لکھنے میں کم از کم یہ تسلی تو ہوتی ہے کہ کچھ کر رہا ہوں، سیر کرنے میں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ اتنے لکھے پڑھے آدمی ہر روز ہوا کھانے جاتے ہیں تو کیا یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ یہ ان کی بیگم بولی۔ تو قمر صاحب نے جواب کیا دیا، مگر ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سیر کرنے سے مالی نقصان نہیں ہوتا، اکثر تو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جن کو ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عوام میں عزت ہے۔ میں تو مل کا مزدور ہوں، تم نے کبھی مزدوروں کو بھی ہوا کھاتے دیکھا ہے؟ جنہیں کھانے کی کمی نہیں ان کو ہوا کی ضرورت ہے، جنہیں روٹیوں کے لالے ہیں وہ ہوا کیا کھائیں گے؟ پھر تندرستی اور لمبی عمر کی بھی ان کو انہی کو ضرورت ہے۔ اس بار کو سر پر کچھ دن اور اٹھائے رکھنے کی خواہش مجھے کیا ضرور ہے؟ یعنی مجھے یہ جو بار ہے، زندگی کا بار جو سر پر میں اٹھا رکھا ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اندر چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا اس تب کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا، تب یعنی اس محنت کا پھل۔ دولت حاصل ہو نہ ہو، لیکن قمر صاحب یاس کی حد تک جا پہنچے تھے، جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخی بھی نہیں دکھائی دیتی۔ ایک رئیس کے یہاں کچھ تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ سارے دن وہ اسی تخیل میں محو رہے، راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے اور وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن کن مضامین پر گفتگو ہوگی اور کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ سراب ہستی ان کے زور طبع کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی۔ سراب ہستی مطلب ہے زندگی کا دھوکہ، سراب کہتے ہیں دھوکے کو۔ سراب ہستی ان کے زور طبع کے لیے، یعنی ان کے جو مزاج، جیسا ان کا مزاج تھا، ان کے لیے زور طبع کے لیے، ان کے مزاج کے مطابق کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی، مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگا سکتے تھے، لہذا وہ ایسی نظم نہیں لے جانا چاہتے تھے جس سے یہ مالدار لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا۔ دقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، اچکن کہتے ہیں شیروانی کو، ایک اچکن بنوائی تھی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی، جیسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی۔ اسے نکالا اور جھاڑ پہنچ کر رکھا۔ سکینہ نے کہا، تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پھٹے حالوں جانا اور بھی برا ہے۔ قمر نے فلاسفروں کسی سنجیدگی سے کہا، جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے۔ میں کوئی عہدیدار نہیں، زمیندار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکیدار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں۔ شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس نقطۂ نگاہ سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکینہ ان کی سادگی پر تس کھا کر بولی، تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گئے ہو۔ میں کہتی ہوں راجہ صاحب کے یہاں لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں ہی پر پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آدمی بیوقوفی بن جائے۔ قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی۔ اہل نظر کی طرح انہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف میں پس و پیش نہ ہوتا تھا، پس و پیش یعنی کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ بولے، میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں، یعنی شام ہونے کے بعد، تاکہ لوگوں کو میرے کپڑے نظر نہ آئیں۔ بیگم نے کیا کہا، میں تو کہتی ہوں جاؤ ہی کیوں۔ اچھا، قمر صاحب کیا بولے، اب تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ تم پوچھو کہ یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ روح کے ارتقاء یعنی روح کی ترقی کی، روح کے ارتقاء کی، روح کی ترقی کی ایک منزل ہے۔ ہم اس عظیم الشان طاقت کا لطیف حصہ ہیں جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ جزء میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ اس لیے جاہ و رفت، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری ملان ہے۔ فطری ملان یعنی ہماری طبیعت اس طرف ہے۔ میں اس حوث کو معیوب نہیں سمجھتا۔
ہاں چونکہ دل میں ضعف ہے، اہل دنیا کی ہر گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامنگیر ہو جاتا ہے. دل میں ضعف ہے، دل کمزور ہے، اس لیے اہل دنیا کی حرف گیریوں یعنی اہل دنیا کی باتوں کا، حرف گیری کہتے ہیں باتوں کو، یعنی جو باتیں لوگ کرتے ہیں دوسرے کے متعلق، اس کا ذکر ہے. سکینہ نے گلا چھڑانے کے لیے کہا، اچھا بھائی جاؤ، میں تم سے بحث نہیں کرتی، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل سوچے جاؤ، کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا اور رہ گیا ہے. جن سے قرض مل سکتا تھا ان سے لے چکی، اور جس سے لیا اسے دینے کی نوبت نہیں آئی. مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی. قمر نے ایک لمحہ کے بعد کہا، 2-1 اخباروں سے روپیہ آنے والا ہے، شاید کل تک آ جائے، اور اگر فاقہ کشی ہی کرنی پڑے تو کیا فکر ہے، ہمارا فرض کام کرنا ہے. ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں. اگر اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑے تو میرا قصور نہیں. مر ہی تو جاؤں گا. ہمارے جیسے لاکھوں آدمی آئے دن مرتے رہتے ہیں. دنیا کا کوئی کام بند نہیں ہوتا. تم ہی کہو، میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں کیا ہے. ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا رہتا ہوں. لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں. میرے لیے سب کچھ حرام ہے، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں آئی. عید کے دن میں نے تعطیل نہیں منائی. بیمار ہوتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں. سوچو تم بیمار تھی اور میرے پاس حکیم کے پاس جانے کے لیے بھی وقت نہ تھا. اگر دنیا نہیں قدر کرتی نہ کرے. اس میں دنیا ہی کے نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں. چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے یا اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں. میرا بھی ایسا کون دوست اور شناسہ یا رشتہ دار ہے جس کا میں شرمندہ احسان نہیں. یعنی ہر ایک سے کچھ نہ کچھ قرض لے چکے ہیں. یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے بھی شرم آتی ہے. اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے. خواہ وہ میری کوئی زیادہ امداد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے. میری خوشی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے. پھر مان ان پر نشہ چھا گیا. غرور سے بولے، نہیں اب رات کو نہ جاؤں گا. جسے راجہ لوگ مدعو کریں وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا. راجہ صاحب معمولی رئیس نہیں. اگر ابھی کوئی مجھے معمولی آدمی سمجھے تو اس کی عقل کا فطور ہے. اچھا، شام کے وقت حضرت قمر اپنی پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو گنوار اچکے سے معلوم ہوتے تھے. ڈیل ڈول اور چہرے مہرے کے آدمی ہوتے تو اس ٹھاٹ باٹ میں بھی ایک شان ہوتی. فربہی بجائے خود باروب شہ ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں خدا واسطے کا بیر ہے. مطلب ہے کہ جو آدمی خدمت کرتے ہیں وہ موٹے ہو ہی نہیں سکتے. فربہی کہتے ہیں موٹاپے کو. فربہی بجائے خود باروب شہ ہے، مگر ادبی خدمت اور فربہی میں خدا واسطے کا بیر ہے. یعنی جو ادبی خدمت کرتے ہیں وہ بیچارے پتلے دبلے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی ادیب موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں سوز نہیں، لوش نہیں، دل نہیں. پھر بھی اکڑے جاتے تھے، ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا. اچھا، یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے، مگر آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے سے جا رہے تھے. آج وہ ان کے تقاضوں کا دندان شکن جواب دینے کو تیار تھے. مگر شام کا وقت تھا، ہر ایک دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا. کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا. جس رقم کو بہت زیادہ سمجھتے تھے وہ دکانداروں کی نگاہوں میں معمولی تھی. کم از کم ایسی نہ تھی جس کی خاطر وہ کسی کی عزت اتار کر رکھ دیں. حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کے چکر لگایا پر جی نہ بھرا. تب دوسرا چکر لگایا، اس سے بھی کچھ نہ بنا، یعنی کسی نے توجہ ہی نہ دی ان کی طرف. تب وہ خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے. حافظ صاحب بساتی کا کام کرتے تھے. قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے. ایسے 150 گاہک مل جائیں تو دیوالا نکل جائے. اب تو دن بہت ہو گئے. یعنی بساتی کہتے ہیں چھتری کی ضرورت پڑتی تھی بارشوں کی وجہ سے، تو انہوں نے چھتری جو لی تھی اس کے پیسے بھی نہیں دیے تھے. حضرت قمر کی باتیں کھل گئیں، دل کی مراد پوری ہوئی. بولے، میں بھولا نہیں ہوں حافظ صاحب. ان دونوں کام کی اس قدر زیادتی رہی کہ گھر سے نکلنا دشوار تھا. روپیہ تو ہاتھ نہیں آتا پر آپ کی دعا سے قدر شناسوں کی کمی نہیں. 2-4 آدمی گھیرے ہی رہتے ہیں. زندگی ببال ہے. اس وقت بھی راجہ صاحب اجی وہی جو نکڑ والے بنگلے میں رہتے ہیں انہی کے یہاں جا رہا ہوں. روز کوئی نہ کوئی ایسا ہی موقع آتا رہتا ہے. یعنی اپنا یہ روب جمانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے وہ اپنی دل سے بنا کے. حافظ صاحب مروب ہو گئے. اچھا، آپ راجہ صاحب کے یہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے،
آپ جیسے باکمالوں کی قدر رئیس ہی کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا؟ اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو بھول نہ جائیے گا۔ راجہ صاحب کی اگر ادھر نگاہ ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا، ایک پورا بساط خانہ تو انہی کے لیے درکار ہے۔ 2.5-3 لاکھ سالانہ کی آمدنی ہے۔ قمر صاحب کو 2.5-3 لاکھ کی آمدنی حقیر سی معلوم ہوئی۔ زبانی جمع خرچ ہے تو 20 لاکھ کہنے میں کیا حرج ہے؟ بولے ان کی آمدنی 10 لاکھ سے کم نہیں۔ ایک صاحب کا اندازہ تو 20 لاکھ کا تھا۔ مکان ہے، دکانیں ہیں، ٹھیکہ ہے، امانتی روپے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار بہادر کی نگاہ ہے۔ حافظ نے بڑے عجز سے کہا، بڑی عاجزی سے کہا، یہ دکان آپ کی ہے، بس جناب اتنی ہی عرض ہے۔ اے مرادی اپنے نوکر کو آواز دی، اے مرادی ذرا 2 پیسے کے اچھے پان تو بنوا لا آپ کے لیے، آئیے 2 منٹ بیٹھیے، کوئی چیز دکھاؤں آپ کو، آپ سے تو گھر کا معاملہ ہے۔ قمر نے پان کھاتے ہوئے کہا، اس کو تو معاف رکھیے، وہاں دیر ہوگی، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ یہاں سے اٹھ کر وہ کپڑے والے کی دکان پر رکے، انہیں دیکھ کر آنکھیں اٹھائیں، کپڑے والے نے ان کو دیکھ کر آنکھیں اٹھائیں۔ بیچارہ ان کے نام کو رو بیٹھا تھا، یعنی سمجھ گیا تھا کہ ان سے پیسے نہیں ملنے۔ سوچا تھا شاید کہیں چلے گئے، سمجھا روپے دینے آئے ہیں۔ بولا، بھائی آپ نے تو بہت دن سے دشن ہی نہیں دیے، کئی بار رکا بھیجا مگر آدمی کو آپ کا مکان کا پتہ نہ تھا۔ منشی جی ذرا دیکھو تو آپ کے نام کیا نکلتا ہے۔ قمر کی روح تقاضوں سے کانپتی تھی، لیکن آج اس طرح بے فکر کھڑے تھے جیسے کوئی آہنی خود پہن لیا ہو، یعنی کوئی آہنی لباس پہن لیا ہو جس پر کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہوتا۔ بولے، ذرا راجہ صاحب کے یہاں ہوا ہوں تو بے فکر ہو کے بیٹھوں، اس وقت نہیں، جلدی میں ہوں۔ راجہ صاحب پر کئی 100 روپے نکلتے تھے، پھر بھی ان کے دامن نہ چھوڑتا تھا، 1 کے 3 وصول کرتا۔ اس نے قمر کو بھی اس جماعت میں رکھ لیا جس کا پیشہ رئیسوں کو لوٹنا ہے۔ بولا، پان تو کھاتے جائیے جناب، راجہ صاحب ایک دن کے ہیں، ہم تو 12 مہینوں کے ہیں، یعنی ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ کپڑا درکار ہو تو لے جائیے، عید آ رہی ہے، موقع ملے تو راجہ صاحب کے خزانچی سے کہنا پرانا حساب بہت دنوں سے پڑا ہے، اب تو صاف ہو جائے۔ اب ہم ایسا کون سا منافع لے لیتے ہیں کہ 2 سال تک حساب ہی نہ ہو۔ قمر بولے، اس وقت پان وان رہنے دو بھائی، دیر ہو جائے گی۔ جب انہیں مجھ سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہے اور میرا اتنا ادب کرتے ہیں تو میرا بھی فرض ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہونے دوں۔ ہم تو قدردانی چاہتے ہیں، دولت کے بھوکے نہیں۔ ہمیں کوئی ہمیں چاہے تو ہم اس کے غلام ہیں۔ کسی کی ریاست کا غرور ہے تو ہمیں بھی اپنے علم و کمال کا غرور ہے۔ حضرت قمر راجہ صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچے تو دیے جل چکے تھے۔ امیروں اور رئیسوں کی موٹریں کھڑی تھیں، دروازے پر وردی پوش دربان کھڑے تھے۔ ایک صاحب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ قمر کو دیکھ کر وہ جھجکے، پھر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولے، آپ کے پاس کارڈ ہے؟ قمر صاحب کی جیب میں کارڈ تھا، مگر اس مطالبے پر انہیں غصہ آ گیا۔ انہی سے کیوں کارڈ مانگا گیا؟ اوروں سے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ بولے، میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجیے گا قمر آیا تھا، لوٹ گیا۔ وہ بولے، نہیں جناب، اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے۔ آپ ہی جیسے اصحاب سے تو محفل کی رونق ہے، خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ اس شخص نے قمر کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ہر ایک مصنف، ہر ایک شاعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اس سے مستثنا نہیں۔ قمر اندر پہنچے تو دیکھا کہ 12 دری کے سامنے وسیع اور آراستہ احاطے میں بجلی کے لیمپ روشن ہیں۔ وسط میں ایک حوض ہے اور حوض میں سنگ مرمر کی ایک پری کے سر پر فوارے کی پھواریں رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسی معلوم ہوتی تھیں جیسے قوس قزح پگھل کر رس رہا ہو۔ حوض کے چاروں جانب میزیں لگی تھیں، میزوں پر سفید پوش، ان پر خوبصورت گلدستے۔ قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا، آئیے، اب کہ آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، مجھے معلوم نہ تھا اس شہر میں آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں۔ رتن یعنی جیسے وہ اکبر بادشاہ کے 9 رتن ہوتے تھے نا، دربار کے بڑے بڑے افسران، ان کو کہتے ہیں رتن، یعنی آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پھر بیٹھے ہوئے اب آپ سے ان کو تعارف کرانے لگے۔ آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں۔ کیا شیرینی ہے، کیا جدت ہے، کیا تخیل ہے، کیا روانی ہے، کیا ندرت ہے کہ واہ، میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔
ایک صاحب نے جو انگریزی سوٹ میں تھے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو، اور بولے آپ نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا ہے، بائرن، شیلے، ٹینیسن وغیرہ؟ قمر نے بے اتنائی سے جواب دیا جی ہاں تھوڑا بہت دیکھا ہے۔ وہ بولے آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو آپ اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں گے۔ قمر اپنے آپ کو بائرن، شیلے سے جو بھر کم نہ سمجھتے تھے، جو بھر یعنی ذرا سے بھی کم نہ سمجھتے تھے۔ بولے ہمارے یہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگے۔ میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم ابھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا۔ راجہ صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں ذرا موقع وہ محل دیکھ کر باتیں کرو، اور بولے انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں ہے۔ انگریزی پوش ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے کیا معنی ہیں۔ وہ ابھی تک ہجر و وصال کو شاعری کا منتہا مقصود سمجھے بیٹھے، یعنی شاعری کا جو ہے حاصل وہ اس کو ہجر و وصال کو ہی سمجھے بیٹھے ہیں۔ قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ میرا خیال ہے آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہے تو سمجھا نہیں۔ رائے صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بولے آپ کے مضامین انگریزی اخبارات میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، یعنی وہ جو صاحب جو انگریزی کی تعریف کر رہے تھے ان کے بارے میں کیا کہا رائے صاحب نے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب آپ زیادہ نہ بہکیے، یعنی رئیس کا یہ مطلب تھا۔ ایک اور صاحب آئے، رائے صاحب نے تپاک سے ان کا بھی استقبال کیا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، مزاج تو اچھے ہیں۔ راجہ صاحب نے قمر کا تعارف کرایا۔ آپ حضرت قمر شاعر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے خاص انداز سے کہا اچھا آپ شاعر ہیں، اور بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ گئے۔ یہ تماشا کئی مرتبہ ہوا، اور ہر بار قمر کو یہی داد ملی اچھا آپ شاعر ہیں۔ یہ الفاظ ہر مرتبہ قمر کے دل پر نیا صدمہ پہنچاتے تھے۔ ان کا باطنی مفہوم قمر سے چھپا نہ تھا۔ عام فہم الفاظ میں یہ مطلب تھا تم اپنے خیالی پلاؤ پکاتے ہو پکاؤ، یہاں تمہارا کیا کام، تمہارا اتنا حوصلہ کہ اس محفل میں چلے آؤ۔ قمر اپنے اوپر جھلا رہے تھے۔ دعوتی کارڈ پا کر وہ پھولے نہ سمائے تھے، لیکن یہاں کر ان کی جس قدر تذلیل ہوئی، یعنی جس قدر ذلیل ہوئے وہ، اس کو دیکھ کر اپنا اطمینان کا جھونپڑا جنت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تان کی، یعنی اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ کیا کہا اپنے بارے میں کہ تمہارے جیسے عزت کے ہوس مندوں کی یہی سزا ہے۔ اب تو آنکھیں کھولیں کہ تم کتنی عزت کے مستحق ہو۔ تم خود اس غرض مند دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ وکیل تمہارا احترام کیوں کریں، تم ان کے موکل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر اور حکیم تمہاری طرف کیوں دیکھیں، انہیں بغیر فیس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ تم لکھنے کے لیے بنے ہو، لکھتے جاؤ، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں۔ یکایک لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ آج کا جلسہ جن صاحب کے اعزاز میں تھا وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے تھے۔ رائے صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور قمر سے بولے آپ اپنی نظم تو لائے ہوں گے۔ قمر نے جواب دیا میں نے تو کوئی نظم تیار نہیں کی۔ سچ؟ اب تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا۔ ارے بھلے آدمی تو ابھی بیٹھ کر کچھ لکھ لو، دو چار شعری ہو جائیں، ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے۔ قمر صاحب نے جواب دیا کہ میں اس قدر جلدی میں کوئی چیز نہیں لکھ سکتا۔ میں نے بیکار اتنے آدمی صاحب کو تعارف کرایا۔ اور رئیس صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے بیکار اتنے آدمی صاحب کو تعارف کرایا، بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان، کسی پرانے شاعر ہی کی کوئی چیز سنا دیجئے، یہاں کون جانتا ہے۔ جی نہیں، معاف فرمائیے، میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔ گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، یعنی بہت خوش تھا چہرہ۔ سکینہ نے خوش ہو کر پوچھا اتنی جلدی کیوں کہ چلے آئے؟ بولے میرے وہاں ضرورت نہ تھی۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی۔ تو قمر صاحب نے کیا کہا کہ ایسی کہ خواب میں بھی امید نہ تھی۔ خوب خوش ہو رہے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا۔ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ اچھا جناب، اب یہ ہو گیا، یہ تھا مضمون آخری تحفہ، یعنی کتاب کا نام تھا جس میں سے یہ ایک افسانہ
منشی پریمچند کے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ آپ کے کورس میں شامل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، یہ ٹک کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو پہلا پوچھا ہے وہ ہے کہ حضرت قمر نے چائے کا پیالہ تیار کیا۔ 4 چوائسز ہیں، الف 20 دفعہ ابالی ہوئی، بے 30 دفعہ ابالی ہوئی، جیم 40 دفعہ ابالی ہوئی اور دال 50 دفعہ ابالی ہوئی۔ تو صحیح جواب ہے 20 دفعہ ابالی ہوئی۔ تو آپ اس کو ٹک کر دیجئے، میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، آپ اس کو ٹک کر دیجئے۔ نمبر 2، حضرت قمر کے رائے میں چائے میں دودھ ملانا کیسا تھا؟ الف ہمارے رئیسوں کی ایجاد ہے، بے ہمارے غریبوں کی ایجاد ہے، جیم ہمارے حکمرانوں کی ایجاد ہے یا دال ہمارے عوام کی ایجاد ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارے رئیسوں کی ایجاد ہے۔ نمبر 3، حضرت قمر کی بیوی کا نام تھا الف رضیہ، بے رفیہ، جیم نصیبہ اور دال سکینہ۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ سکینہ۔ چوتھا ہے کہ قمر صاحب کے پاس روپے کہاں سے آنے والے تھے؟ الف اخباروں سے، بے دکانداروں سے، جیم رئیسوں سے یا دال شاعروں سے۔ تو صحیح جواب ہے اخباروں سے۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیں۔ قمر صاحب نے اپنے ہنسنے کے بارے میں کیا کہا؟ جواب ہے کہ قمر صاحب نے کہا کہ آج مجھے سبق مل گیا، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے بنا ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا۔ میرا جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے اور ادبی خدمت ہی پوری عبادت ہے۔ نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 کا جز 2، قمر صاحب رئیس کے ہاں کیسے کپڑے پہن کے گئے؟ اس کا جواب ہے پھٹی پرانی اچکن، سڑے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی۔ تیسرا ہے، قمر صاحب رئیس کے ہاں جاتے وقت کن لوگوں سے ملے؟ تو اس کا جواب ہے قمر صاحب رئیس کے ہاں جاتے وقت حافظ صاحب بساتی والے سے، یعنی جو بساتی بناتے تھے چھتریاں، ان سے ملے اور کپڑے والے سے۔ سوال نمبر 4 ہے، قمر صاحب نے کارڈ مانگنے پر کیا کہا؟ اس کا جواب ہے قمر صاحب نے کارڈ مانگنے پر کہا میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا تھا لوٹ گیا۔ نمبر 5، قمر صاحب نے انگریزی ادب کے بارے میں کیا کہا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قمر صاحب نے انگریزی ادب کے بارے میں کہا کہ ہمارے یہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا، فقدان کہتے ہیں کمی کو، ابھی اتنا کمی نہیں ہوئی کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگیں۔ میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، قمر صاحب نے لکھنے پڑھنے کو عبادت کیوں کہا؟ جواب، قمر صاحب کا کہنا ہے کہ علم کی روشنی پھیلانا کسی طور عبادت سے کم نہیں۔ نمبر 7، افسانہ نگار نے اس افسانے کا نام ادیب کی عزت کیوں رکھا ہے؟ جواب، افسانہ نگار نے اس افسانے کا نام ادیب کی عزت تنزیہ طور پر رکھا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس مادی دنیا میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس زیادہ دولت ہو، اور جس کے پاس علم کی دولت ہو اس کو حقیر جانتے ہیں۔ اچھے کپڑوں کے اندر تعفن بھرے جسم کی عزت ہوتی ہے، لیکن ایک پاکیزہ روح اگر بوسیدہ لباس میں ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ دنیا صرف ظاہری نمود و نمائش کی شیدائی ہے۔ افسانہ نگار نے بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، پریم چند کے افسانے ادیب کی عزت کا خلاصہ لکھیے۔ تو جو خلاصہ میں نے لکھا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس افسانے کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی ادیب کی ہمارا معاشرہ قدر نہیں کرتا۔ قمر صاحب جو علم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کو آسائش میسر نہیں۔ ان کی بیوی بھی انتہائی صابر شاکر عورت ہے جو ان حالات کے باوجود قمر صاحب کی دلجوئی میں لگی رہتی ہے۔ ایک دن علاقے کے رئیس کا دعوت نامہ ملتا ہے تو قمر صاحب سمجھتے ہیں کہ آخرکار لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے، مگر وہاں تو بات ہی دوسری تھی۔ رئیس نے ان کو وہاں اپنے مہمان خصوصی کی شان میں قصیدہ پڑھنے کو بلایا تھا۔ چونکہ قمر صاحب غربت کے مارے تھے اور قیمتی لباس نہ رکھتے تھے، اس لیے اہل محفل انہیں حقیر نظروں سے دیکھتے رہے۔ مہمان خصوصی چونکہ برطانیہ سے ڈگری لے کر آئے تھے، اس لیے رئیس کا خیال تھا کہ قمر صاحب ان کی شان میں کچھ لکھیں گے اور وہاں لوگوں کو سنائیں گے۔ قمر صاحب نے صاف منع کر دیا، جس پر میزبان نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ قمر صاحب اٹھ کر واپس چلے آئے۔ واپس آئے تو بیگم نے خوش دیکھ کر پوچھا کہ کیا خوب عزت افزائی ہوئی جو چہرہ کھلا ہوا ہے؟
تو قمر صاحب نے کہا کہ ایسی کہ کبھی خواب میں بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ کہنے لگے وہاں میری ضرورت نہیں تھی اور مجھے اس بات کی اللہ نے جلدی سمجھ دے دی ہے کہ میرا یہ جھونپڑا ہی میری جنت ہے۔ خدا نے مجھے چراغ کی طرح جلنے کو بنایا ہے اور میرا کام صرف ادب کی خدمت ہی کرنا ہے۔ تو جناب یہ آج کا سبق آپ کا یہاں ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے یہ 11ویں کلاس کا سبق نمبر 5 جو ہے وہ پورا پڑھ بھی لیا اور اس کی مشق بھی ہو گئی۔ اب آئندہ کے لیے ہم جب آپ کو نئی ویڈیو لوڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اطلاع ہو جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا کر اور آل کو سلیکٹ کر لیں، اور میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اپنے دیگر ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا فائدہ اگر سب کو نہ پہنچے تو اتنی محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا آپ میرا ساتھ دیجئے تاکہ ہم علم کی اس شمع کو جو ہمیں جلائی ہے اس کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔